وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک غیر مقلد مولوی نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر یہ قسم کھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع الیدین کیا ہے نماز کے اندر، اور ساری زندگی کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو، کوئی رکوع بھی ایسا نہیں کیا جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو۔ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر بڑے حلف لے رہا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز قرآن کو پکڑ کر اس نے حلف لیا ہے، اگر یہی ایک حدیث دکھا دے کہ جس میں یہ صراحتاً ہو، کوئی جرح نہ ہو اس روایت پر، صحیح ترین روایت ہو جس کے اندر یہی اس کے الفاظ ثابت ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں رفع الیدین کیا ہے، کبھی ترک نہیں کی، کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس قسم کے کوئی ایسے دوام کے الفاظ ہو جس طرح کی یہ اپنے زبان سے الفاظ نکال رہا ہے، اسی قسم کی اگر حدیث بھی مل جاتی ہے تو پھر تو جیسے ہی آپ ہمیں ایسی حدیث بھیجتے ہیں تو ہم پر فرض ہو جائے گا اس سے فوراً اگلی نماز میں ہم جو ہے رفع الیدین کریں گے۔ اگر اگلی نماز کا وقت نہ ہوا، لیٹ ہوئی، تو ہم صلاۃ التوبہ پڑھ کے رفع الیدین کریں گے، اور اگر ایسے الفاظ نہ مل سکیں تو کم از کم خود حدیث شریف کے الفاظ کے مطابق ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، اور پھر یہ اکبر الکفر ہوگا کہ قسم اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والسلام۔ اور ہاں، اگر کوئی سادہ جٹ سے ہمیں یہ کہہ دیتے کہ آپ بھی اسی طرح قرآن پکڑ کر کہیں، تو ہم یقیناً قرآن کیا کعبہ کے خلاف پکڑ کر کہیں گے کہ ایسی کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، خصوصاً ان 3 جگہوں پر جن پر غیر مقلدین ضد کرتے ہیں، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کی طرف اٹھتے ہوئے۔ السلام۔